جیتے رہے قاری صاحب، آپ کی آواز ہمیشہ گونجتی رہے۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ ایسے پروگرام ہیں ہمارے ذہن میں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کو سیکھنا ہے، انشاءاللہ۔ سیکھنا ہے۔ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک۔ یہ علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جو اتنی گہرائی میں جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق عطا فرماتا رہتا ہے۔ بے شک۔ ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم جیسے جو ہم بوڑھے لوگ ہیں اس وقت اس عمر کو ہم جب پہنچ چکے ہیں تو ہمارے جو وقت میں قرآن پاک تجوید سے نہیں پڑھا جاتا تھا یا پڑھایا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے تحقیق ہوتی گئی قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھانے کے طریقے ایجاد ہوئے کہ جس سے ہم تلفظ جو ادا کرتے ہیں اسی میں اس کے معنی بھی پنہاں ہے۔ تلفظ غلط ہو جائے، تلفظ غلط ہو جائے تو معنی کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ ہم جتنے بھی درود محل میں آتے ہیں کوئی ایسا ہم وقت مقرر کر لیں، آدھ گھنٹہ کے لیے ہم نورانی قاعدے سے شروع کریں اور ایک مرتبہ نفیس صاحب کی شاگردی میں، نفیس صاحب کی استادی میں ہمیں اعلیٰ قرآن، اچھا قرآن پڑھنے کی شاگردی نصیب ہو جائے۔ آمین۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تلفظ وہی ہے۔ اور سب کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، میرا ابھی بھی غلط ہوگا، الرحیم، سبحان اللہ۔ الرحیم۔ اب یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھیں، درود محل کا کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ عطا تو کرے گا، فیض تو ملے گا بے شک۔ کہ ہم صحیح قرآن پاک ہی پڑھ لیں تو درود پاک بھی صحیح ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ بے شک۔ درود پاک بھی صحیح ہو جائے گا۔ آج بھی میں نے بڑے بڑے حفاظ صاحبان ہیں، وہ جب درود پاک پڑھتے تو اللہم صلی پڑھتے ہیں، لیکن جو صحیح ہے اللہم صلی، اللہم صلی،
بڑے بڑے علماء کرام بھی اللہم صلی ہی کرتے تھے، لیکن جو قاری قرآن، مجھے قاری صاحب کی یہ ادا بڑی پسند آئی تھی کہ جب عمرے پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک سنایا، جتنا عرصہ رہے جتنا سنا سکے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت غلطیاں نکالی، اللہ انہوں نے بہت غلطی، یہ ہے سیکھنا۔ بے شک قاری صاحب نے کیوں یہ بتایا؟ کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں سچ بولنا سکھایا ہے نا، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، قرآن پاک نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نہایت ہی محترم استاد العلماء قاری قرآن پورے عالم کی جان سبحان اللہ، محترم جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب، سبحان اللہ، وہ ہر وقت ایک لفظ لے کے اس کو ریوائز کرتے رہتے تھے، بے شک، ریوائز کرتے رہتے تھے تلفظ کو صحیح کرنے کا۔ اللہ اکبر، کیا بات، لفظ کو صحیح کرنے کے لیے وہ ریوائز، ایک لفظ ایک مرتبہ نہیں، شاید وہ کئی مرتبہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ ہے تشنگی، کیا بات، یہ ہے محبت، بے شک، یہ محبت ہے۔ بے شک، ہاں دیکھیں نا، اب اس کا میں آپ کو کل پیر صاحب آئے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ جو لمحات ہمارے پیر مرشد کی اللہ، موجودگی میں گزرے، اس وقت ان کا کیا طرز عمل تھا کہ آپ ان کے برابر بیٹھا نہیں کرتے تھے، ہائے ہائے، کھڑے ہی رہتے تھے یا نیچے بیٹھتے تھے۔ اور انہوں نے قرآن پاک کہاں سے پڑھا؟ مدینہ شریف سے پڑھا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مدینہ شریف سے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں جو دینی گھرانے ہیں نا، بے شک، بے شک، وہ اپنی اولاد کو ایک قرآن پاک پڑھانے کے لیے وہاں بھیجا ہے، اللہ اکبر، کیا بات، اور بھی تعلیم حاصل انہوں نے کی، لیکن ان کی ادب کا یہ تقاضا تھا کہ جب تک آپ زندہ رہے کبھی ان کے برابر بھی نہیں بیٹھے۔ اللہ اکبر، مجھے کل انہوں نے اس لیے اپنے ساتھ بٹھا لیا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے بابا کی سنت ہے، ہائے ہائے، انہوں نے جب آخری مرتبہ آئے ہیں تو آپ کو اس جگہ پہ بٹھایا تھا، خود اس جگہ پہ بیٹھے، وہ اسی جگہ پہ بیٹھے، مجھے اسی جگہ پہ بٹھایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ تمام جو اس وقت وہ کہتے تھے کہ آج میں صرف وہ تمام یادیں جو ہیں، ہائے ہائے، جو تمام یادیں جو ہیں وابستہ جو ہے، آج میں وہ سارا کچھ وہ عمل کرنے آیا ہوں جو میرے والد گرامی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں پہ وہ لمحات کی جو تڑپ تھی اس کو میں مٹانے آیا ہوں۔ واہ 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 واہ، یہ بڑا پن ہے۔ بے شک، ہم اگر ان کے برابر میں نہیں بیٹھتے تو یہ
ایک ادب کا تقاضا ہے. بے شک یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ہمارا ادب کا تقاضا ہے. بے شک کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں گزاری ہے. سبحان اللہ. بے شک اپنی نفسانی خواہشات پہ انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فلاں کروں، میں فلاں کروں، لیکن انہوں نے کیوں یہ خانقاہی نظام جو ہے وہ چنا کہ ان کی وجہ سے ہی، ان کے بزرگوں کی وجہ سے ہی یہ دین ہمارے اس بر صغیر میں پھیلا ہے. بے شک بے شک اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ جو خانقاہیں ہیں یہ اس وقت قیامت تک ان کا نام ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں، وہ جنہوں نے اپنی زندگی صرف شہرت کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا. بے شک جو خلوص والے ہیں، جو پیار والے ہیں، وہی زندہ رہے گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مجھے یہ اب میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ درود محل بھی اسی طرح شاد و آباد رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ خالصتاً بے شک اس کی اطاعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کا بے شک. میں کون ہوتا ہوں؟ آئے. یہ تو اس کا کرم ہوا ہے، بے شک بے شک اس کا کرم ہوا. میں جاہل آدمی ہوں، پتلون شرٹ پہننے والا، نہ سنت رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ میرے ماں باپ کی ایسی دعائیں ہوں گی سبحان اللہ. بے شک جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور آپ جیسے خوبصورت دوست ملے، مخلص، محبت کرنے والے. سبحان اللہ. اور جب ہم خالصتاً اس کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو پھر یہ سلسلے ختم نہیں ہوں گے. جہاں ہماری ذاتی اغراض آ گئی وہاں ختم ہو جائیں گی. اللہ. بے شک آج میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا. یہ درود محل باقی سب کچھ بھی بک جائے لیکن اس کا خریدار کوئی نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی کوئی قیمت لگا سکے گا. واہ واہ واہ. یہ میں اپنی اولاد کو بھی یہ تاکید کرتے جاؤں گا، بیٹے یہ درود محل تمہارا نہیں، یہ جو اس میں آتے ہیں یہ انہی کا ہے، اور جس کے لیے درود پڑھتے ہیں یہ انہی کے کرم کی وجہ سے. آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اولاد کو بھی کوئی نہ کوئی تو نکلتا آئے گا ہی نہیں. اولاد میں نہیں ہوں گے یہ ہمارے شاہ صاحب تمام کو محبت کرنے والے یہ اس کو چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور یہ جو فیض ہے، یہ فیض مل رہا ہے. بے شک کبھی ہم اپنی روز مرہ کے معمولات کو دیکھیں تو میں
دیکھتا ہوں کہ میں کبھی کسی چہرے پہ پریشانی کے تاثرات نہیں دیکھتا، سب ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پریشان ہو تو پھر صبح اس سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کی یاد والے تو پھر اسی کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی سے مانگتے ہیں، وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ اس درود محض کو چھوڑنا نہیں۔ انشاءاللہ۔ یہ پراپرٹی اس کی ہے جس نے تمام مخلوق کا خالق ہے، اور جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ اب 7:30 بجے لنگر دینا ہے ہم نے، انشاءاللہ یہ